نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز عصر کے وقت یہ سورت پڑھا کرو۔ اگر بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت چاہتے ہو تو مل جائے گی، اگر رزق مانگو گے تو رزق کے خزانے کھل جائیں گے، اگر دشمنوں پر فتح مانگو گے تو انشاءاللہ فتح ملے گی، شفا مانگو گے تو شفا ملے گی۔ آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسی سورت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ سورت پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، وہ بھی ضرور پوری ہوں گی۔ یہ سورت پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگو گے تو اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے گا، اگر دشمن پر فتح مانگو گے تو دشمن زیر ہو جائے گا، اگر بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت چاہو گے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی، اور اگر آپ رزق مانگو گے تو اللہ تعالی رزق کے ایسے ایسے خزانے کھول دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ طاقتور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے التجا کروں گا کہ کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب رب تعالیٰ کو یا رحمانو کے طاقتور صفاتی نام سے پکارا جاتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر رب کریم سے جو کچھ مانگا جائے رب کریم ضرور عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ سورت پڑھنے سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ سورت بھی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے کہ جب دل کے اندر کی بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو، جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائیں، دروازے مقفل ہو جائیں اور دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آئیں؟ ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی سہارا باقی نہیں رہا، لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو بھی لمحات میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسا ہی راز بتا رہا ہوں، ایک ایسی صورت، ایک ایسا وظیفہ جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت پر مشتمل ہے جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معنی میں زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے۔ سورۃ الاخلاص ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں، لیکن شاید آج تک اس کی اصل روحانی طاقت سے ہم واقفیت نہیں حاصل کر سکے۔ ناظرین، یہ وہ صورت ہے جو توحید کا اعلان کرتی ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان کرتی ہے، اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسنون اذکار کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ قل هو اللہ احد کی پہلی صدا لگاتے ہیں آپ کے دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد اتر آئے ہوں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے کہ اب دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکی ہے، اور یہ صرف میرا یا آپ کا خیال نہیں بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں کہ اگر آپ بارش مانگیں گے تو آسمان سے برسے گی، دشمن پر فتح مانگیں گے تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق کی دعا کریں گے تو زمین و آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اگر بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت چاہتے ہیں اللہ کریم آپ کو وہ بھی عطا فرمائے گا، اور اگر آپ شفا مانگیں گے تو وہ رب شفا دینے والا آپ کی بیماری کو ایسے مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے، یعنی اس کی فضیلت اور ثواب اتنا عظیم ہے کہ گویا آپ نے قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ پڑھ لیا ہو۔ پھر سوچئے کہ جب آپ اسے ایک مخصوص تعداد میں
ایک خاص وقت پر پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے۔ میں نے بزرگوں اور علماء کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے لوگ ایک ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت مند ہو گئے، دشمن کمزور پڑ گئے، اور وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے اللہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اور یہ سب بھائیوں اور بہنوں اسی تسبیح، اسی صورت کی برکت سے ہوا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے آپ نے یقین، محبت اور پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عصر کا وقت روحانی طور پر بھی انتہائی خاص اہمیت رکھتا ہے کہ دن کے اختتام پر جب فرشتے دن بھر کے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تب آپ کا یہ ذکر، یہ صورت، آپ کی یہ دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جب اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے اللہ کے سامنے رکھی جائے اور اس کے دروازے پر دستک دی جائے تو آج میں آپ کو اسی ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے تمام تر فضائل اور اس سے جڑے قرآنی اور حدیثی دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مستند واقعات بھی سناؤں گا جو آپ کا ایمان مزید مضبوط کر دیں گے۔ اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے عرش تک پہنچیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کا چراغ روشن رہے، تو بھائیوں اور بہنوں، یہ زندگی بدل دینے والا عمل آپ نے اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کرنا ہے۔ قرآن مجید کے سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی اپنی شان رکھتی ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت سمیٹے ہوئے ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں اور سب سے منفرد سورۃ الاخلاص ہے۔ محض 4 مختصر آیات پر مشتمل، مگر اس کا پیغام اتنا عظیم ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی یکتائی، بے نیازی اور صفات کاملہ کا اعلان فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ آیات ہمیں اللہ کی صفات توحید کا واضح درس دیتی ہیں۔ یہ صورت ہر طرح کے شرک، وہم اور گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد قرآن کی 1/3 کے برابر ہے، اور اس کا مطلب بھائیوں اور بہنوں یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہیں کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سورۃ رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سورت کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ معزز ناظرین، یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ صرف یہی نہیں، سورۃ الاخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی ترین ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح شام کے اذکار میں شامل رکھا ہے، اور علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ الاخلاص نہ صرف عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے، اور عصر کے بعد یہ سورت پڑھنا میرے بھائیوں اور بہنوں انتہائی خاص تاثیر رکھتا ہے۔ کیونکہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی صورت ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ دن کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے سنہری لمحات ہیں جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے خاص مقام نماز عصر کو ہی حاصل ہے۔
یہ وہ وقت ہے جب دن اور رات کی ذمہ داریوں والے فرشتے باری بدلتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور رحمت کے دروازے وسیع ہو جاتے ہیں۔ عصر کا وقت محض نماز کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ دن کے اختتام کی ایک خاص گھڑی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مومن کی دعائیں، اذکار اور تسبیحات قبولیت کی راہوں پر چل پڑتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے، وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے ساتھ رہے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے ہی پایا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات اللہ کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں اور اس وقت کیے گئے اذکار اور تسبیحات کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور اہل تفسیر کے نزدیک یہاں عصر سے مراد وقت کا وہ حصہ بھی ہے جو کہ دن کے اختتام پر آتا ہے، اور اللہ نے اس وقت کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو ظاہر کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اور بہت سے علماء نے وضاحت کی ہے کہ عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص الخاص ہیں، اور اسی لیے اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ عصر کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد مومن کا دل ایک بار پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دن بھر کے گناہوں اور غفلت کے بعد عصر کے وقت کی عبادت دل کو نرم اور روح کو صاف شفاف کر دیتی ہے۔ جب دن کے فرشتے جاتے ہیں، رات کے فرشتے آتے ہیں، تو دونوں آپ کے ذکر کی گواہی دیتے ہیں، اور تصور کیجئے کہ اگر اس وقت آپ سورۃ الاخلاص کی تسبیح میں مصروف ہوں تو دونوں فرشتوں کے ریکارڈ میں آپ کا ذکر ثبت ہو جائے گا۔ اور محترم ناظرین، یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ہر مومن کے لیے سعادت ہے۔ صحابہ کرام عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ عصر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب ہم سورۃ الاخلاص کو عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو ناظرین اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک کہ عصر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے، اور دوسرا سورۃ الاخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ یہاں ایمان تازہ کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قحط کے دن تھے اور لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے عصر کے بعد سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی۔ اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اسی تسبیح کی برکت ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھلتے ہیں۔ اور یہ حدیث اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ سورۃ الاخلاص ہر حاجت، چاہے وہ رزق ہو، بارش ہو، شفا ہو، جو کوئی ہو، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہوتے تو معوذتین اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے تھے، اور یہ ثبوت ہے کہ یہ سورت بیماری کے علاج کے لیے بھی انتہائی مسنون ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت فرماتا ہے اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا برکت کے ساتھ، اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا دراصل اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے کہ ہم وسیلہ بنائیں اللہ کی رحمت کا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے اور وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے اور فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے، اور سورۃ الاخلاص اللہ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے، اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور وہی ہیں جو کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں اور اللہ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو، اور سورۃ الاخلاص کی یہ تسبیح انہی منتخب اعمال میں سے ایک ہے۔
یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی علیہ السلام کی کئی احادیث سے ثابت ہے، اور خاص اوقات میں پڑھنا جیسے فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے، اور یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر لسان کا بہترین امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی جاتی ہے، دل یقین کرتا جاتا ہے، اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا جاتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے، اور رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے۔ تو اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے ہے، نہ کہ محض آزمائش یا دنیاوی دکھاوے کے لیے ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں نیت کر لیں جس وجہ سے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے ایک بار مل کر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام یا وہاب یا رزاق یا کریم ہیں۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ نے یا وہاب یا رزاق یا کریم کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ یہ دو تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کر لینی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھنا ہے۔ جیسے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو بادلوں کا تصور ذہن میں رکھیے، شفا مانگ رہے ہیں تو صحت مند ہونے کا تصور ذہن میں رکھیے۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 دن یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور سورۃ الاخلاص کی یہ تسبیح عصر کے بعد ایک مجرب اور طاقتور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے، بشرطے کہ اسے درست نیت، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوطی عطا کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ رب کائنات کے حضور دعا کرنی ہے، اور دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا ہے، اور آخر میں اپنی حاجت مانگنی ہے، اور دعا میں یہ یقین رکھنا ہے کہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا سورۃ الاخلاص کی تسبیح کا وہ مبارک عمل جو کہ نہ صرف قرآن اور حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی رہا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رازق ہے، وہی شافی ہے، وہی دشمنوں پر غلبہ عطا کرنے والا ہے۔ اور عصر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت اور سورۃ الاخلاص کی تکرار گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ہماری ہم سفر ہوگی۔ یہ ایک پکار ہے دل کی گہرائیوں سے رب کی طرف یقین کے ساتھ، اور جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا
کہ کمنٹ باکس میں یا رحمانو ضرور لکھتے جائیے گا تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی رہے اور مجھے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔